ایک پیکولر چیز یہ ہے کہ ایک اسٹے آرڈر آپریٹ کر رہا ہے، اور وہ اسٹے آرڈر ایک ایم ایل او کے اوپر ہے، اور یہ میرے نزدیک پاکستان کی جورسپروڈنس کی تاریخ میں شاید پہلی بار ہے کہ کسی کیس میں وہ ریپ ہو یا ٹریفکنگ ہو یا کوئی بھی ایسا قانون کا اطلاق ہوتا ہو جس میں اسپیشل ریکوائرمنٹس ہوں کہ آپ نے وقت سے پہلے فوری پہلے ایم ایل او کروانا ہے. تو اس کیس میں پہلے اعلیٰ پولیس حکام جو کہ چاہتے ہی نہیں کہ اس کیس کی پھر انویسٹیگیشن ہو، اپلیکیشن موو کی، تو پھر ہم سے ایک بیٹل چلا کہ جی ایم ایل او ڈینائی کیا جا رہا تھا، اور جن ریزنس پہ کیا جا رہا تھا وہ بھی میرے لیے بڑی تشویشناک تھیں کہ ایک مثال بنی اس کیس میں جو اب تک ایٹ لیسٹ قائم ہے، اور یہ پورے پاکستان کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور پورے پاکستان کے تمام ملزمان کو اس سے مستفید ہونا چاہیے کہ اکیوز کے کہنے کے اوپر، ملزم کے کہنے کے اوپر وکٹم کا میڈیکل نہیں ہوگا، یعنی کہ ملزم طے کرے گا کہ میرے خلاف کون سا ایویڈنس اکٹھا کیا جائے، کون سا اکٹھا نہ کیا جائے. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی مثال ہے، اور تمام ڈیفنس لائرز کو، ملزموں کے لیے اس کیس کو کم سے کم ابھی تک کے جو فیصلے ہیں اس پہ جو میجسٹریٹ صاحب نے پہلے کیے تھے ان پہ دیکھنا چاہیے. اور ابھی بھی میرے خیال میں اس اپلیکیشن کا فائل ہونا، سنا جانا، ایڈمٹ ہونا اکیوز کی جانب سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. نہیں، میرے خیال میں مجھے فیئر اسٹیٹمنٹ میک کرنی چاہیے. آج عدالت کے بورڈ کی وجہ سے ٹائم فکس میٹرز اور کیپٹسائٹ میٹرز سے اور لمبی اس میں جرا ہو رہی تھی، اس وجہ سے عدالت نے آج ریکویسٹ کی ہے کہ اس میں ٹائم دے دیا جائے. تو دیکھیں، میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ ٹائم کا میں کنسیڈریشن سمجھ سکتا ہوں، جو ڈیٹس ہوتی ہیں اس کی میں کنسیڈریشن سمجھ سکتا ہوں کہ عدالت کا بورڈ ہے اور تمام وکیل ہیں اور تمام کرمنل میٹرز ہیں، ایک کرمنل میٹر کو دوسرے پہ ترجیح نہ دی جائے. عجیب بات تھی کہ جو انسان ایک کمسی بچی کو باپ کے گھر سے اغوا کر کے لے جائے دوسرے شہر، وہ بچی کی حرمت کا سوال اٹھائے اور کورٹس کو اس کو کنسیڈر کریں، تو اس کے اوپر کہتے ہیں ڈسپوائنٹڈ ہوں. مگر جہاں تک تاریخوں کی بات ہے، ہماری کوشش ہے جی کہ اب اس میں ٹائم فکس کیا گیا جمعرات کے لیے، اور جمعرات کی ڈیٹ جو ہے ملزمان کے وکیل نے خود سجیسٹ کی ہے. تو امید ہے کہ اس دن یہ کیس چل جائے گا، اس میں جو بھی فیصلہ ہونا ہے ہمارے حق میں ہمارے خلاف ہو، مگر ہو جائے. مجھے فیصلے حق میں یا خلاف آنے سے اعتراض نہیں ہے، کم سے کم آپ کے پاس اپیل کا چانس کھل جاتا ہے. مگر معاملات ٹنگے رہیں، التوا کا شکار ہو، زیر سماعت ہی رہیں اور کوئی فیصلہ نہ ہو، اس سے آف کورس تکلیف ہوتی ہے. آپ اسپیشل لاز بناتے ہیں بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے، اور اس میں لکھتے بھی کہ نان بیلیبل اوفینس ہیں، مگر آپ کی پرانی جورسپروڈنس چل رہی ہے کہ جس کیس میں بھی 10 سال سے کم عمر کی سزا ہو وہ اس میں بیل دے دینی چاہیے، پروہیبٹری کلاز کہتے ہیں اسے. تو یہ تک نہیں بنتی. آپ ایف آئی اے کے جتنے قوانین نکال کے دیکھ لیں جو لوگوں کی حرمتوں سے ریلیٹڈ ہیں، کہ کسی کی امیج آپ نے لیک کر دی، کسی کو آپ نے بلیک میل کر دیا، اس میں سب 7 سال کی سزائیں ہیں. اس وجہ سے سب پہ بیل مل جاتی ہے، جبکہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نان بیلیبل اوفینسز ہیں. تو مگر اغوا نہیں ہوا جی اس کا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی. اس میں کنفیوژن ہے، یا پارلیمان نے قانون صحیح سے واضح نہیں کیے ہوئے، یا لا انفورسمنٹ ایجنسی صحیح سے انویسٹیگیٹ نہیں کرنے. بٹ ایک بہت ہی ڈپلوریبل کنڈیشن ہے. اور دیکھیے، دنیا کے اندر بھی، دنیا آخرت کے اندر بھی اس کا خمیازہ صاحب اقتدار ارباب اختیار نے. ہم تو وکیل ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، یہ بوجھ ان کا ہے. ہم صرف نصیحت ہی کر سکتے ہیں. اب کسی کی جس کی بچی جاتی ہے، یہ تو میرے خیال میں ایک طریقے سے اچھی ہماری طرف سے کوشش ہے کہ ہم نے والدین سے ریکویسٹ کی ہوئی کہ جی میڈیا پہ نہ آئیں، ورنہ کسی جذبات سے بھری ہوئی ماں کو روک سکتا ہے کوئی کہ وہ دل کا دکھڑا نہ روئے؟